السلام علیکم ناظرین، میرا نام زہیب خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل جس کا نام ہے حیران کن دنیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم دو ٹاپکس پہ بات کریں گے جو دونوں امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، لیکن اس میں میڈیا بزنس کو اتنا ٹچ نہیں کیا گیا اور اس کے اوپر زیادہ گفتگو نہیں ہوئی۔ سب کا فوکس پی ڈی ایم کا اجلاس ہے اور گورنمنٹ کا کاؤنٹر نیریٹو ہے۔ اس کے اوپر ہم آلریڈی پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں۔ ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ریحام خان نے جو انیل مسرت پر، جو عمران خان کے دوست ہیں، ان کے اوپر الزام لگایا تھا کہ وہ جو روز ویلڈ ہوٹل ہے امریکہ میں پی اے ای کا، اس کو خریدنا چاہتے ہیں اور اس کو اونے پونے دیا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر دوسری بات کریں گے جو ہے کہ ہمارے جو عسکری ادارے ہیں اور ان کی ایک ونگ ہے کہہ لیں یا ان کی ایک برانچ کہہ لیں، جو ایک ہمارے ریسنٹلی ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کے خلاف انکوائری کر رہی ہے اثاثوں کے اوپر، اور ان کے اوپر مبینہ کرپشن کے الزامات ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو پہلا ٹاپک جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے ریحام خان والا، میں نے بتایا۔ تو اس میں ہوا یہ کہ ریحام خان جب یہاں سے گئیں، انہوں نے عمران خان کے اوپر گھٹیا سے گھٹیا الزامات لگائے، ایسے ایسے الزامات لگائے جس کو فیملی میں سننا مناسب نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی بک میں وہ چیزیں لکھنے کی کوشش کی جس کے لیے وہ ایک پیسہ کماتی۔ حالانکہ ریحام خان وہ خاتون تھیں جو مطلب ایک کیا کہوں کہ مطلب ایک شارٹ ڈریسز پہن کے ایک اخبار جو یو کے کا چینل تھا اس کے اوپر وہ رپورٹنگ کرتی تھی، ویدر رپورٹنگ۔ وہاں سے پاکستان موو کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، وہ پراپر ڈریس پہننا شروع ہو گئی، پراپر سکارف پہننا شروع ہو گئی، دوپٹہ لینا شروع کر دیا۔ عمران خان نے اس کو نام دیا، فیم دیا، اینڈ پھر کچھ ایسے حالات ہیں جس کی وجہ سے ان کی دونوں کی سپریشن ہو گئی۔ اور میرے خیال سے اچھے انسان ہونے کا یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ جب بھی سپریشن ہو تو وہ اچھے اور بڑے دل کے ساتھ ہو، جیسے جمائمہ اور عمران خان ہوئے، لیکن آج بھی لوگ جمائمہ کی بہت عزت کرتے ہیں اور اس طریقے جس طرح عمران خان کی عزت کرتے ہیں۔ جمائمہ بھی عمران کی بہت عزت کرتی ہے، ایون کہ جب یہ پاناما کیسز میں ان کو چاہیے تھے ڈاکومنٹس چاہیے تھے تو وہ نہیں دے سکتی تھی، لیکن انہوں نے پرانے سے پرانے ڈاکومنٹ بھی عمران خان کو دیے ڈھونڈ کے، بیکوز انہوں نے بتایا کہ وہ ایک خاندانی خاتون ہیں، وہ ایک ایسی خاتون ہیں جو اصولوں کی پاسداری کرنے والی ہیں، وہ روایات کو پاس کرنے، حالانکہ وہ مشرقی خاتون نہیں تھی، اور جو مشرقی خاتون اپنے کو کہتی تھی ریحام خان سو کولڈ، انہوں نے تو ساری باتوں کی سے کہتے ہیں کہ دھجیاں اڑا دیں اور ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے الزام لگائے کہ ان کو اوپر گفتگو کرنا بھی میرے خیال سے انسانیت کی ذلیل ہے۔ اور ایک عورت کے منہ سے ایسی باتیں تو بالکل ہی اسے کہتے ہیں کہ نہایت شرمندگی کی بات ہے۔ بہرحال ہم بات کرنا یہ لگے تھے کہ وہ جب انہوں نے انیل مسرت کے اوپر الزام لگایا کہ وہ روز ویلڈ جو ہوٹل ہے اس کے جو ہے نا وہ خریدنا چاہتے ہیں انڈیو طریقے سے، لیکن جب انہوں نے فردر بات کی اور انہوں نے کہا جس طرح پاکستان میں نے عمران خان کے اوپر الزام لگا دیا، کچھ بھی بول دیا، کچھ بھی جو میرے ذہن میں آیا تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو یہاں پہ بھی ایسے ہوگا۔ لیکن وہ آگے سے انیل مسرت تھے، انہوں نے یو کے میں الزام لگایا تھا، انہوں نے ان کے اوپر ڈیفیمیشن کا کیس کر دیا، انہوں نے سو کر دیا۔ انہوں نے کہا یا تو جو اپنے الزام اپنے لگایا ہے کہ جو میں روز ویلڈ ہوٹل خریدنا چاہتا ہوں اس کو پروف کریں، ادروائز پھر جو ہے نا ہر جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یو کے کی عدالت چلتی رہی، پاکستانی عدالت کی طرح تھوڑی تھی جو سالوں چلتا رہتا ڈیفیمیشن کیس تھوڑی دیر چلا، انہوں نے پوچھا ثبوت مانگے جو اس کے پاس ریحام خان کے پاس نہیں تھے، تو آج اس نے سمجھے انکنڈیشنل معافی مانگ لی کہ جناب مجھ سے غلطی ہو گئی، جو ہے نا میں نے بول دیا تھا اور مجھے معاف کر دیا جائے، تو انہوں نے ریٹرن آرڈر میں دیا۔ تو یہ ہے ریحام خان کی اوقات۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بندے کو اپنی اوقات سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ جب وہ اپنی اوقات سے باہر آ گئی تھی تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ میں ایون کہ میں دو لوگوں کے متعلق کہتا تھا، میں سید طلعت حسین کا بہت بڑا فین تھا کسی دور میں، جو اینکر تھے ان کو بڑا میں ہائیلی ریٹ کرتا تھا۔ یہ دو عمران خان کے سخت ترین ناقد تھے، اور عمران خان کے متعلق ان کی صرف جو ہر بات جس طرح سلیم صافی آج کل کرتے ہیں وہ پہلے ایسے کرتے تھے۔ ان دونوں لوگوں کو اپنے پروگرام کی ریٹنگ کے لیے یا اپنے پروگرام کے لیے نام تک نہیں ملے۔ انہوں نے نام رکھا یہ ہے انہوں نے پروگرام کا نام رکھا سید طلعت حسین نیا پاکستان۔ وہ کس کا نعرہ تھا؟ عمران خان کا۔ اور ریحام خان نے جب واپس طلاق کے بعد پروگرام کرنا چاہا تو نام رکھا تبدیلی۔
تو ان کو بھی عمران خان کے الفاظ پہ سہارا کرنا پڑا. بہرحال یہ ان کی اوقات ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریحام خان صاحب اپنی اوقات میں رہیے، اور اپنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عورت ہونے کا شرف بخشا ہے اس کو عورت ہی رہنے دیجیے، عورت کی تذلیل مت کیجیے. اب دوسرے مدعے پہ بات کرتے ہیں. دوسرا مدعا یہ تھا کہ ریسنٹلی ہمارے ریٹائرڈ ایک لیفٹیننٹ جنرل ہوئے ہیں، جنرل افضل صاحب، جو این ڈی ایم اے کے بھی ہیڈ تھے. ان کے اوپر مبینہ طور پہ کرپشن کے الزامات آ رہے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی اماؤنٹ نہیں ہے. یہ 3 लाख ملین کی بات ہو رہی ہے کہ اتنے پیسوں کا خورد بورد ہے. اور فی الحال جو انکوائری ان کے اوپر چل رہی ہے، یا جن کے اوپر یہ انڈر انویسٹیگیشن ہے یا انڈر پروب ہے، وہ ہے یہی کہ جو ریسنٹلی این ڈی ایم اے کے جو پیسے تھے اس میں وہ خورد بورد کا الزام ہے. پہلے بھی ان کے خلاف چھوٹی موٹی کچھ چیزیں چلتی رہی، لیکن فی الحال جو یہ والا معاملہ تھا اس کے اوپر ان کا یہ الزامات چل رہے ہیں، اور وہ سیریسلی انویسٹیگیشن کے انڈر ہیں. تو اور وہ دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے فوج ہمارا ایک منظم ادارہ ہے، اور وہ اس کے اوپر جو بھی کرپشن کے الزامات آتے ہیں، یا وہ مالی کرپشن ہو یا دوسری کرپشن ہو، اس کے اوپر کوئی پالیسی جو ہے ان کی بڑی اسٹرکٹ ہے. وہ رولز اینڈ ریگولیشن کا فالو کرتے ہیں، اور امید ہے کہ اس کا رزلٹ بھی نکلے گا. اور ان ناقدوں کو بھی میرے خیال سے جو لوگ کہتے ہوتے تھے کہ زرداری صاحب کے اوپر اگر الزام ہے تو ان کی تشہیر کی جاتی ہے، ان کو میڈیا کے ذریعے ملائن کیا جاتا ہے، ان کے ثبوت ان کے پاس ہوتے نہیں، ان کو ملائن کیا جاتا ہے. نواز شریف کے پاس ثبوت ہوتے ہیں، ان کو صرف میڈیا میں اس لیے خبر پھینکی جاتی ہے تاکہ ان کا میڈیا کے ذریعے ٹرائل ہو سکے، ان کو ملائن کیا جا سکے. اب دیکھا جائے تو فوج کے ایک لیفٹیننٹ جنرل میں سب سے اہم عہدہ ہوتا ہے، اس بندے کے اوپر الزام آئے ہیں اور میڈیا میں آ گئی بات، ٹھیک ہے. لیکن اس کے اوپر تو کسی نے نہیں کہا. وہ صحافی جو تابع دار صحافی کہہ لیں، یا جو ویسے ملازم پیشہ صحافی کہہ لیں، لفافہ صحافی کہہ لیں، جو کہتے رول ڈال دیتے تھے کہ جناب ایسے ہو گیا ویسے ہوگا، میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اب تو میرے خیال سے لیفٹیننٹ جنرل افضل کو بھی لے جائیں، اس کے نیچے والے سچے جتنے بھی فوج کے آفیسر تھے ان کے جاننے والے تھے، یہ سب کہنا چاہیے کہ جناب یہ ان کو ملائن کیا جا رہا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی. جب کسی کے اوپر الزام آتے ہیں تو الزام لگانے والے کو ثابت کرنا ہوتا ہے، یا کسی کے اوپر الزام آئے ہیں اگر بندہ اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہے وہ اپنے اس کو ثبوت دے. تو جنرل افضل صاحب بھی اگر وہ کلیئر ہیں تو اپنے ثبوت دیں اور وہ بری ہو جائیں. جس طرح نواز شریف اور زرداری صاحب سے کہا گیا تھا، نواز شریف کو تو کہا گیا تھا رسیدیں آپ پیش کریں. اللہ خیر سر، ان کو 2 سال سپریم کورٹ نے سنا، 5 موسٹ سینئر 3 ججز نے سنا، پھر جی آئی ٹی نے سنا، لیکن مجال ہے اس بندے نے ٹس پہ محسوس نے کہا یہ رسیدیں نہیں لینی، جان لے لو میری، جو مرضی کر لو، رسیدیں نہیں دینی. رسیدیں ہوتی تو دیتی نا. پر خط تھا انہوں نے قطری دے دی ہے جو بڑا مشہور ہوا کہ جناب یہ خط ہی ہے ہمارے پاس. کہنے کی بات یہ سیم ہے. جب دیکھیں جنرل افضل صاحب کے اوپر کیس چل رہا ہے، اور میرے خیال سے اگر ان کے اوپر الزامات ثابت ہوتے ہیں، میرے خیال سے پیسے بھی نکلوانے چاہیے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے. جس طرح پہلے بھی فوج کے ادارے میں ایسے واقعات ہوئے ہیں تو انہوں نے سزا دی ہے. یہ ایک ایگزامپل سیٹ ہوگی ملک کے لیے کہ کوئی بندہ بھی قانون اور آئین سے مبرہ نہیں ہے. اور مجھے آئی ایم شیور اور آئی آلویز ریسپیکٹ کا جنرل قمر جاوید باجوہ کہ وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے معاملے کو، اور اس کے اوپر بات بھی ابھی اتنی کھل کے نہیں ہو رہی، لیکن جیسے ہی کہ معاملہ کلیئر ہوگا تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کی صورتیں نکلے گی. تو اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اور میں صرف آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں سب تمام دوستوں کو، جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی جو اپڈیٹس ہیں ریگولرلی ملتی رہیں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.